فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد۔ تو ہم نے ان کے واسطے ہوا کو مسخر کر دیا جو ان کے حکم کے مطابق نرمی سے چلتی تھی جہاں وہ چاہتے تھے، اور ہم نے شیاطین کو ان کے لیے مسخر کر دیا جو عمارتیں بنانے والے تھے اور غوطے لگانے والے تھے۔ پچھلی آیات سے بات معلوم ہوئی کہ سلیمان علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کے لیے اپنے تمام گھوڑوں کو ذبح کر دیا، تو اس کے بعد اب ان کے پاس سواری کرنے کے لیے جب کوئی چیز نہ بچی تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے ایک دعا کی کہ اے اللہ ہماری مغفرت فرمائیے اور ہمیں ایسی سلطنت دیجیے جو میرے بعد کسی کو نہ ملے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایسی سلطنت عطا فرمائی کہ آپ کی حکومت اللہ نے ہواؤں پر بھی کر دی اور جنات و شیاطین پر بھی کر دی، اور پرندوں کی بھی بولیاں آپ کو سکھا دی گئی۔ غرض یہ ہے کہ انسان جن چیزوں کو محسوس بھی نہیں کر سکتا، یعنی ہوا ہے اس کو دیکھ نہیں سکتا انسان، محسوس تو ہوتی ہے لیکن نظر میں نہیں آتی، ایسی ہی شیاطین ہیں، جنات ہیں، یہ موجود ہیں لیکن ہمیں نظر میں نہیں آتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت سے سلیمان علیہ السلام کی حکومت ان چیزوں کے اوپر بھی اللہ نے ان کو عطا فرمائی۔ تو ظاہر سی بات ہے دنیا میں جو بھی بادشاہ آئے گا اس کی حکومت ہوگی تو ظاہر کی چیزوں پر ہو سکتی ہے، لیکن ایسی جو چیزیں جو آنکھوں سے نظر بھی نہ آئے اور انسان اپنے طور پر ان کو دیکھ بھی نہ سکے، ان چیزوں پر حکومت ہونا یہ بہت بڑی قدرت کی نشانی ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے اور نماز کے دوران آپ نے منبر کی طرف اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور پھر کھینچ لیا، اور آپ کی زبان مبارک پر اس کچھ کلمات جاری ہوئے، اعوذ باللہ منک، اعوذ باللہ منک 3 مرتبہ بولا، اور پھر فرمایا العنک بلعنت اللہ، العنک بلعنت اللہ۔ تو یہ نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے۔ صحابہ کرام جب نماز سے فارغ ہوئے تو صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول آج آپ کی زبان سے ہم نے کچھ ایسی باتیں سنی ہیں جو ہم کبھی بھی نہیں سنتے تھے، یعنی نماز میں تو آپ قرآن پڑھتے ہیں، تسبیح پڑھتے ہیں، یہ آج نئی بات آپ کی زبان سے سنی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شیاطین یا ایک جو ابلیس جو ہے آیا ہوا تھا اور آگ کا شعلہ لے کر کے آیا تھا تاکہ وہ میرے چہرے کے اوپر اس کو پھینک دے اور مجھے جلا سکے، اس لیے میں نے جب اس کو دیکھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں نے اس کی پناہ، اس سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی، اعوذ باللہ منک، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ اس کے بعد میں نے اس کے اوپر لعنت بھیجی، العنک بلعنت اللہ۔ اس کے بعد میں نے اپنا ہاتھ آگے کر کے میں نے سوچا کہ اس کو پکڑ کر کے مدیسی مسجد کے جیسے ستون میں باندھ دوں۔ پھر مجھے خیال آیا کہ میں سلیمان علیہ السلام کی دعا کا، کہ سلیمان علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ اللہ مجھے ایسی سلطنت عطا فرمائی جو میرے بعد کسی کو نہ ملے، تو ان کی دعا کی وجہ سے میں نے ابلیس کو چھوڑ دیا اور جانے دیا، ورنہ میں اس کو یہی مسجد کے ستون سے باندھ دیتا اور سارے مدینے والے آ کر دیکھتے، مدینے کے بچے آ کر سے کھیلتے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت عطا کی تھی، یہ حکومت دی تھی، لیکن چونکہ سلیمان علیہ السلام کی دعا انہوں نے مانگی ہوئی تھی، اس لیے اس دعا کی رعایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معجزے کو لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں فرمایا۔ فرماتے ہیں فسخرنا له الريح تجري، تو ہم نے ان کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا جو ان کے حکم کے مطابق چلا کرتی تھی۔ یعنی جیسے سلیمان علیہ السلام کہیں جانے کا ارادہ فرماتے تھے تو آپ کا ایک بہت بڑا تخت تھا، اس کے اوپر کرسیاں لگائی جاتی تھیں اور وہ کرسیوں کے اوپر آپ کے جو ہے ارکان دولت بیٹھا کرتے تھے، آپ کے وزراء اور آپ کے فوجی حضرات جو بھی ہوتے تھے، ہزاروں کی تعداد میں، بلکہ کئی ہزار کی تعداد میں بات آتی ہے کہ 70,000 کے قریب لوگ اس پر بیٹھا کرتے تھے، اور اس کے بعد وہ ہوا کو حکم فرماتے تھے، جدھر بھی جانا چاہتے تھے ہوا ان کو منٹوں سیکنڈوں میں پہنچا دیا کرتی تھی۔ جیسا کہ 22ویں پارے میں گزرا کہ غدوها شہر ورواحها شہر، کہ سلیمان علیہ السلام گھوڑوں سے سفر کر کے جتنی مسافت
ایک مہینے میں طے کرتے تھے تو وہ ہوا ان کو صرف صبح سے لے کر دوپہر کے سفر میں پہنچا دیتی تھی، اور ایسی رواح ہوا شہر، اور ایسی ایک مہینے کی مسافت وہ ہوا ان کو جو ہے دوپہر سے لے کے شام کے وقت میں طے کروا دیا کرتی تھی۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک قدرتی سواری کا انتظام ہو گیا تھا کہ سلیمان علیہ السلام اپنے تمام جو ہے وزراء کے ساتھ اور اپنے تمام جو ہے مصاحبین کے ساتھ اس تخت پر بیٹھ جایا کرتے تھے اور اس تخت کو ہوا اڑا کر لے جاتی تھی۔ اسی کو فرماتے ہیں فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ، جو نرمی سے چلتی تھی، یہ بھی نہیں کہ آندھی ہو جس کی وجہ سے بیٹھنا دشوار ہو جائے، ایک نرمی ہوتی تھی، ایک تاکہ سکون سے انسان بیٹھ بھی سکے، اور جدھر چاہتے تھے وہ ہوا ان کو لے جاتی تھی۔ وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ، اور ہم نے ان کے لیے شیاطین یعنی جنات مسخر کر دیے۔ کچھ اس میں سے تو تعمیر بناتے تھے، یعنی بڑی بڑی بلڈنگیں بنایا کرتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام نے اپنے لیے ان کے واسطے ان کے ذریعے ایک تو بیت المقدس کی بھی تعمیر کروائی، اور بھی بہت ساری چیزیں سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کروائی تھی، جو بعد کے بادشاہوں نے آ کر کے ان سب چیزوں کو تباہ برباد کر دیا۔ بیت المقدس کے اندر سلیمان علیہ السلام نے اتنا سونا چاندی اور ہیرے جواہرات لگوائے تھے کہ جب بخت نصر نے جو ہے بیت المقدس پر حملہ کیا ہے یہودیوں کی بدماشی کی وجہ سے، تو کئی سو کھچروں کے اوپر وہاں کا سونا چاندی اور جو ہیرے جواہرات وہ لاد کر لے کے گیا تھا، یعنی اتنی زیادہ اس میں جو ہے سلیمان علیہ السلام نے سونے چاندی لگوائے تھے۔ تو فرماتے ہیں کل بنائی، اچھا یہ تعمیر کے بڑے بڑے کام آپ دیکھیے گا کہ اس زمانے میں کوئی مشینیں نہیں ہوتی تھی، بڑے بڑے پتھر، بڑی وزنی جو انسان ہزاروں انسان مل کر کے اس کو اٹھا نہ سکے، وہ ان پتھروں کو اٹھا کر کے انہوں نے بیت المقدس میں لگوایا ہے اور اس بیت المقدس کو تعمیر کروایا ہے۔ تو یہ پتہ چلتا ہے کہ انسانی طاقت سے باہر کوئی چیز تھی، اور وہ جناتوں کی طاقت تھی جو اللہ تعالیٰ نے ان کو بے پناہ قوت دی ہوئی ہے، تو اس قوت کے ذریعے سلیمان علیہ السلام ان کو استعمال کرتے تھے۔ تو کچھ ایسے تھے جو ان کے لیے بڑے بڑے مکانات تعمیر کرتے تھے، دیگیں بناتے تھے، حوض بناتے تھے اور بلڈنگیں بناتے تھے، وغواص، اور کچھ ایسے ہوتے تھے جو سمندر میں غوطے لگاتے تھے۔ اب ان کا کام کیا کہ سلیمان علیہ السلام بتا دیا کرتے تھے کہ جاؤ سمندر میں غوطے لگاؤ، وہاں سے جو ہے سونا چاندی نکال کر کے لاؤ۔ اب سلیمان جاتے تھے سمندر کے اندر، اور سمندر کی تہہ میں جو کچھ بھی ملتا تھا، سونا چاندی ہیرے جواہرات موتی، وہ ساری چیزیں لا کر نکال کر کے سلیمان علیہ السلام کو دیا کرتے تھے۔ وآخرین مقرنین فی الاسفاد، اور کچھ جنات ایسے تھے جو بیڑیوں میں جکڑے ہوا کرتے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ ان کو سلیمان علیہ السلام نے ان کی سرکشی کی وجہ سے ان کو قید میں ڈال رکھا تھا، یعنی اگر کوئی شیطان یا کوئی جنات سلیمان علیہ السلام کے حکم کے خلاف ورزی کرنا چاہتا تھا تو چونکہ اللہ نے ان کو حکومت دی تھی، اختیار دیا ہوا تھا، اس لیے ان کو قید کر کے بیڑی میں جکڑ دیا کرتے تھے۔ فرمایا ھذا عطاؤنا فمن، اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا تھا کہ یہ میری عطا ہے، یہ میری نوازش ہے، فمن او امسک، آپ چاہیں تو اس کے ذریعے کسی کے اوپر احسان کریں، آپ چاہیں تو اپنے پاس روک کر کے رکھ لیں، بغیر حساب، کوئی حساب نہیں ہوگا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ جو سلطنت عطا کی تھی، یہ دولت جو عطا کی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ بھی اختیار دے رکھا تھا کہ آپ جس کو چاہیں اس میں سے عطا کریں، جس کو چاہے نہ دیں، یعنی چاہے دیں نہ دیں اپنے پاس رکھ لیں، لیکن آپ سے کوئی حساب کتاب نہیں ہونے والا ہے، آپ حساب کتاب سے پاک ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے سامنے دو چیزیں پیش کی، ان اکون عبدا رسولا، کہ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول بن کر کے رہوں، اور میں اللہ مجھے عطا کرتا رہے، میں اس کو تقسیم کرتا رہوں، یعنی عام سی زندگی ہو اور اس میں ایک عام سا بندہ بن کر کے میں زندگی گزاروں اللہ کے رسول ہونے کی حیثیت سے۔ اور دوسرا اختیار یہ دیا تھا کہ میں ان اکون ملکن نبیہ، کہ میں نبی ہو کر کے بادشاہ بھی ہوں، جیسے سلیمان علیہ السلام نبی بھی تھے، بادشاہ بھی تھے، داؤد علیہ السلام نبی بھی تھے، بادشاہ بھی تھے۔ تو اللہ نے دو اختیار میرے سامنے دیے، ایک تو یہ کہ میں عام بندہ بن کر کے اللہ کا نبی رہوں، یا بادشاہ ہو کر کے اللہ کا نبی رہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ، میں نے جبرائیل علیہ السلام سے مشورہ کیا تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ پہلا والا اختیار کیجئے، یعنی ایک عام انسان بن کر کے رہیے،
یعنی بادشاہت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار نہیں فرمایا۔ تو اسی کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ھذا عطاؤنا فامنن، یعنی انبیاء علیہ السلام کو جو چیزیں دی جاتی ہیں اس میں ان کو مالک بھی بنا دیا جاتا ہے، مختار بھی بنا دیا جاتا ہے، ان سے کوئی حساب و کتاب یا ان سے کوئی پوچھ تاچھ نہیں ہونے والی ہے، وہ جس کو چاہیں جس کے اوپر خرچ کریں۔ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآبٍ، اور ان کا ہمارے یہاں بڑا اونچا مقام تھا اور بڑا بہترین ٹھکانہ تھا۔ اللہ